اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ پھر کیوں نہ کوئی بستی ہوئی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لاتی، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا، اور دنیا کی زندگی ہی میں ہم نے ان کے ایک مقررہ وقت تک ان فائدہ اٹھانے کی مہلت دی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ہی ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ضرور ایمان لائیں۔ اللہ نے تو حق کا راستہ بھی دکھا دیا اور دوسرا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب جس پہ چلنا ہے اپنے انسان اپنی مرضی سے چلے، سوچ سمجھ کے چلے، فیصلہ کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجبور نہیں کر سکتے لوگوں کو کہ وہ مومن ہو جائیں۔ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جو بھی راستہ اختیار کریں، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان لائے۔ مرضی اللہ ہی کی ہوگی، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخص ایمان نہیں لا سکتا۔ اور وہ اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن کوئی بھی شخص ایمان نہیں لا سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اللہ چاہے گا تو وہ ایمان لائے گا، اللہ نہیں چاہے گا کہ وہ مومن ہو تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ کہہ دیجئے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے انظروا، دیکھو، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمان میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نشانیاں بھی اللہ دکھا دے تو کوئی فائدہ نہیں، تو ڈراوے بھی اللہ دے تو کوئی فائدہ نہیں۔ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو فائدہ دیں گے۔ اور آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ غور کرو، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی پچھلے زمانے کے لوگوں کا
کہ جو کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ، کیا وہ اسی کا انتظار کر رہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جیسا ان کا انجام ہوا تو ویسا ہی انجام ہوگا، تو ہم پھر بدلیں گے؟ تو ان کے تو کچھ کام نہ آیا تھا ڈراوے، اور ان کے بھی کچھ کام نہ آیا ڈراوے اور مان نصیحتیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثَالَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ کہہ دیجئے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو۔ ثم نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو نجات دیتے ہیں، کذالک، جس طرح کے، حقاً، اسی طرح ہم پر لازم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو، اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر لازم ہے۔ کذالک، اسی طرح سے، حقاً، لازم ہے، علینا، ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اِن کُنتُم فِی شَکٍّ مِّن دِینِی، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہِ، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ فَلَا، پس نہیں، أَعْبُدُ، میں عبادت کرتا، الَّذِینَ، ان چیزوں کی یا ان لوگوں کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بتوں کی، پیروں فقیروں کی، جو بھی تم عبادت کرتے ہو میں ویسے نہیں کرتا۔ ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا کہ میں تو اس کی بات نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، میں تو اس سے خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اور کیا حکم مجھے دیا گیا؟ اور یہ کہ آپ اپنا رخ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یکسو ہو کر دین اسلام ہی کی طرف ہو جائیے۔
اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں، ما لا ينفعک، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرک، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو پھر فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر آپ ایسا کریں گے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو پھر فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ عِبَادِهِ، یُصِیبُ بِهِ، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اللہ اپنا فضل من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّکُم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا۔ قرآن کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، پھر جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی اسی کے اوپر پڑے گی، یعنی وہ اپنے ہی لیے نقصان کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَکِیلٍ، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ، آپ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ یَحْکُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ
آپ پر جب وہی آتی ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اسی کے مطابق چلیں اور صبر کریں۔ جو کچھ بھی کہیں، اچھی بری بات جو کچھ بھی وہ کہیں کافر لوگ، اس کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں۔ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسے نہیں ہو رہا، بلکہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کی قوموں نے ان کو بھی جھٹلایا تھا، پھر ان کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ تو آپ بھی صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے سورہ مبارکہ اختتام کو پہنچی۔ کل سورہ ہود شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا رب العالمین، یا مشکل کشا، ہماری زندگی کے راستے آسان فرما دے، ہمیں مشکلوں سے نجات دے، ہمارے بگڑے کام سنوار دے، ہمارا ایمان تر و تازہ کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عنایت فرما۔ جزاک اللہ۔